آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق صدق اللہ العظیم۔ جیسے کل آپ نے سنا کہ سردیوں کا موسم ہے تو اللہ نے رخصت عطا کی ہے جرابوں پر مسح کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر انسان تکلیف کے اندر ہے یا پانی میسر نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، پانی میسر نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، فتیمموا صعیدا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اگر انسان تکلیف میں ہے، بیماری کی حالت ہے، سردی کی رات ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اگر زیادہ استعمال کرے گا یا تھوڑا استعمال کرے گا اسے تکلیف ہوگی، تو اللہ رب العزت نے مزید آسانی فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تکلیف کا خدشہ ہو کہ تکلیف بڑھ جائے گی تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی مومن کے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف کا خدشہ ہو تو مومن کو چاہیے کہ پانی اگر موجود بھی ہو پھر بھی تیمم کر لے، اس کی تکلیف اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تیمم یہ وضو کی جگہ پر ہوگا۔ تیمم کرنے کے لیے پاکیزہ مٹی جو رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، تو پاکیزہ مٹی یہ سامنے ہو، دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں اس کو آپ زمین پر ماریں گے، مٹی پر مار کر دوبارہ اس کو جھاڑ دیں تاکہ مٹی نہ لگے۔ پہلا طریقہ، پہلے منہ پر ہاتھ پھیریں ایک دفعہ، پھر دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، مٹی پر ہاتھ مارا، پھر اس کو جھاڑا، اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر، پھر چہرے پر پھیر دیں تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پورے بازو پر مٹی مارنا، سر کا مسح کرنا، پاؤں پر مٹی مارنا، یہ کہیں پہ نہیں آیا۔ تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ چاہے غسل کے لیے تیمم کرنا ہے، ایک انسان تکلیف میں ہے، غسل فرض ہو گیا اس کے اوپر، مومن پر غسل فرض ہو گیا، تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے چاہیے وہ بھی تیمم کر لے۔ تو تیمم ایسا ہی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تیمم کے لیے سر میں مٹی ڈال لے تو پھر اس کا، ایسا نہیں ہے۔ تیمم ایسا ہوگا اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، باقی معاملات بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ میں نے کل حدیث سنا، یسروا، آسانی پیدا کرو، یہ آسانی والا معاملہ ہے، تکلیف والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ شریعت تکلیف دیتی نہیں انسان کو، ہاں شریعت مرضی نہیں کرنے دیتی، شریعت کہتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس اس کو مانو، لیکن آسانی کر کے دیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے، اب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو سردیوں کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے تو ایک وضو سے 2 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا وہ آسانی محسوس کرے۔ تو ایک تیمم سے 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وہ اسی تیمم سے، اسی وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے جتنی اس کے لیے استطاعت ہے۔ اور لفظ، اکثر لوگ آپ بولتے ہیں وضو، لفظ وضو نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ وضو۔ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا چاہیے۔ وضو کہتے ہیں پانی کو، یہ وضو کرنا یہ وضو نہیں ہوتا، یہ وضو ہوتا ہے۔ وضو کہتے ہیں پانی کو، وضو کہتے ہیں جو پانی والا برتن ہے، یہ لوٹا ہے یا کوئی چیز ہے جس سے وضو کیا جائے، تو وضو کہتے ہیں یہ وضو کرنا۔ یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں، وضو، وضو اور وضو۔ اعراب کا فرق ہے، الفاظ معنی بھی فرق ہو جاتا ہے، اس لیے جب بھی آپ بولیں تو لفظ وضو بولا کریں۔ پانی والے کو آپ جو وضو کہہ سکتے ہیں اور برتن کو وضو کہنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا، یہ نرمیاں پیدا کر کے مومن کے لیے، تاکہ میرا بندہ
تکلیف میں نہ آئے۔ مومن کی تکلیف رب سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے رب نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔